اچھا، ام خبروں میں تو اکثر ہم سڑکوں پر وہ کیا کہتے ہیں آنسو گیس شیلنگ اور لاٹھی چارج کے مناظر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ بالکل، آئے دن کا معمول ہے یہ تو۔ ہاں، اور اسکرین پر تو یہ سب مطلب ایسا لگتا ہے جیسے اندھا دھند طاقت کا استعمال ہو رہا ہو یا محض ایک بے قابو افراتفری ہے، لیکن ان قانونی دستاویزات اور ذرائع کو کھنگالنے کے بعد نا ایک انتہائی حیران کن حقیقت سامنے آئی ہے۔ اور وہ حقیقت اس بظاہر بے ہنگم افراتفری کے پیچھے چھپا ایک باقاعدہ اسکرپٹ ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی پرانا اسکرپٹ جس پر ریاست منوعن عمل کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ضابطۂ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے باب نہم چیپٹر 9 کی تہہ تک جائیں گے۔ صحیح۔ اور ہمارا مقصد یعنی اس ساری ریسرچ کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی ہجوم بے قابو ہو جائے تو ریاست کے پاس طاقت کے استعمال کا کیا جواز ہوتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اس طاقت کی حد کیا ہونی چاہیے۔ سچی بات ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کسی بھی معاشرے کے امن و امان کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس قانون کو اس کے ذرا وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ محض ڈنڈے برسانے یا ہنگامہ آرائی کو روکنے کا کوئی کتابچہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ قانونی فریم ورک ہے جو عوام کے جمع ہونے کے حق اور دوسری طرف ریاست کی امن قائم رکھنے کی جو ذمہ داری ہے اس کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی دونوں طرف کی حدود طے کرتا ہے۔ بالکل، یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ بدترین حالات میں بھی، مطلب جب سڑکوں پر باقاعدہ پتھراؤ ہو رہا ہو، تب بھی ریاست کے اداروں کے لیے کچھ واضح سرخ لکیریں موجود ہوتی ہیں جنہیں وہ کسی بھی صورت عبور نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو یہ سرخ لکیریں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ جب کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ شروع میں تو پرامن ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو قانون یہ کیسے طے کرتا ہے کہ اب یہ اجتماع مطلب غیر قانونی ہو گیا ہے اور اس پر باقاعدہ ایکشن لیا جانا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں قانون کے سیکشن 127 کو دیکھنا ہوگا۔ صحیح، میں دیکھ رہی تھی، اس میں لکھا ہے کہ پولیس اسٹیشن کا انچارج آفیسر کسی بھی ایسے ہجوم کو جس میں 5 یا اس سے زیادہ افراد شامل ہوں منتشر ہونے کا حکم دے سکتا ہے۔ جی، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس ہجوم سے عوامی امن و امان خراب ہونے کا واضح خطرہ ہو۔ مطلب صرف 5 لوگ بھی ہوں تو؟ دیکھیں، اس مقام پر قانون کی نظر میں ہجوم کا رویہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ 5 افراد کا جمع ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ہم گلی محلے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ان کا مقصد قانون کو توڑنا یا امن و امان کے لیے خطرہ بننا ہو جائے تب وہ اجتماع قانون کی نظر میں غیر قانونی ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اور جب انچارج آفیسر، جسے ہم عام زبان میں ایس ایچ او کہتے ہیں، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہجوم منتشر ہو جائے تو یہ محض کوئی مشورہ یا التجا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک باقاعدہ قانونی حکم ہوتا ہے؟ 100%۔ قانون کے تحت ہجوم میں شامل ہر فرد پر یہ قانونی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً وہ جگہ چھوڑ دے۔ لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جذبات عروج پر ہوں تو محض ایک ایس ایچ او کی زبانی وارننگ سے لوگ گھروں کو واپس نہیں جاتے۔ ہاں، ایسا شاذ و نادری ہوتا ہے۔ تو اگر ہجوم اپنی جگہ پر ڈٹا رہے، نعرے بازی تیز ہو جائیں اور ان کے رویے سے یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی صورت وہاں سے نہیں ہلیں گے، تب ریاستی مشینری کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے پھر معاملات دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا اسی وقت سیدھا لاٹھیاں برسانا شروع کر دی جاتی ہیں؟ نہیں، اس کے لیے سیکشن 128 پولیس کو سول فورس استعمال کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ سول فورس؟ جی، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بات زبانی انتباہ سے آگے بڑھ کر عملی کارروائی تک پہنچتی ہے۔ اگر وارننگ کا کوئی اثر نہ ہو تو قانون ایس ایچ او کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ہجوم کو طاقت کے زور پر منتشر کر سکتا ہے۔ یعنی اب وہ فورس استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور امن قائم کرنے کے لیے اس ہجوم میں شامل افراد کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ پولیس اس مقصد کے لیے جو طاقت استعمال کرتی ہے اسے قانونی زبان میں سول فورس کہا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس طاقت کے استعمال کی نوعیت اور طریقے کے حوالے سے میں جب یہ سورسز پڑھ رہی تھی تو اسی دفعہ میں ایک ایسی شک موجود ہے جو 1898 کی اس دستاویز کو آج کے دور میں پڑھتے ہوئے
کافی انوکھی سی لگتی ہے۔ آپ اس میل پرسن والی شک کی بات کر رہی ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ شک واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پولیس اس ہجوم کو منتشر کرنے یا لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے موقع پر موجود کسی بھی ایسے مرد یعنی میل پرسن کی مدد طلب کر سکتی ہے۔ جی، اور اس میں بس شرط یہ ہے کہ وہ مرد مسلح افواج کا حصہ نہ ہو۔ یعنی اگر سڑک پر ہنگامہ ہو رہا ہے اور وہاں سے کوئی عام شہری دفتر سے واپس آ رہا ہے تو پولیس آفیسر اسے روک کر باقاعدہ یہ حکم دے سکتا ہے کہ آؤ اور اس ہجوم کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرو۔ قانون تو بالکل یہی کہتا ہے۔ سچی بات ہے، عام حالات میں تو کوئی بھی شخص ایسی کشیدہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے چپ چاپ نکلنے کی ہی کوشش کرے گا نا، لیکن قانون اسے رکنے اور ریاست کا ساتھ دینے کا پابند بنا رہا ہے۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن لگتا ہے آج کے دور میں، لیکن یہ نقطہ دراصل 19ویں صدی کے آخر کی اس انتظامی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جب ریاستی ادارے شاید اتنے بڑے اور منظم نہیں تھے۔ اچھا، تو مین پاور کی کمی ہوتی ہوگی اس وقت؟ بالکل، اس وقت مقامی سطح پر امن قائم کرنا کمیونٹی کی مشترکہ ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو لاجیکل بات ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب مقامی تھانے دار کو یعنی SHO کو ایک چھوٹی سی فوج تیار کرنے اور پوری سڑک کو میدان جنگ بنانے کے لامحدود اختیارات مل گئے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا۔ بالکل ہے، قانون نے طاقت کے اس استعمال پر ایک بہت بڑی اور مضبوط بریک لگائی ہوئی ہے۔ اسی سیکشن 128 کی ایک مشروط شک ہے جو واضح کرتی ہے کہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے خواہ کچھ بھی ہو جائے، فائرنگ کا استعمال اس وقت تک قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی بڑا افسر نہ آ جائے۔ جی، جب تک کہ موقع پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ASP یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP کے رینک کا کوئی اعلیٰ افسر موجود نہ ہو اور وہ خود اس کی ہدایت نہ دے۔ لیکن ایک منٹ، قانون تو یہ کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے کا اختیار صرف ASP یا DSP کے پاس ہے۔ بالکل، یہی قانون ہے۔ تو اگر موقع پر کوئی ASP موجود ہی نہ ہو، نفری کم پڑ گئی ہو اور ہجوم انتہائی پرشدت ہو کر تھانے یا سرکاری املاک کو آگ لگا رہا ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی پولیس والے صرف تماشا دیکھیں گے یا اس اعلیٰ افسر کے آنے کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ یہ ایک انتہائی سنگین اور عملی سوال ہے، اور اکثر ہنگامی حالات میں واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس پابندی کو ہم ایک کیلکولیٹڈ لیگل سیف کہہ سکتے ہیں۔ قانون یہ تسلیم کرتا ہے کہ فائرنگ ایک ایسا حتمی عمل ہے جس سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ظاہر ہے جان جا سکتی ہے کسی کی۔ بالکل، اس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ اختیار کسی نچلے درجے کے افسر کو نہیں دیا جا سکتا جو شاید موقع پر جذبات، دباؤ یا محض اپنے ذاتی خوف کا شکار ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ یعنی وہ پینک کر سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ASP یا DSP رینک کا جو افسر ہوتا ہے وہ ایک خاص سطح کی ٹریننگ، کمانڈ کا تجربہ اور صورتحال کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو قانون یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کرو۔ جی، قانون کی منشا یہ ہے کہ جان لیوا طاقت کے استعمال کا فیصلہ کسی مقامی سطح کی گھبراہٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک موضوعی اور پیشہ ورانہ تجزیے کی بنیاد پر ہو۔ اور اگر وہ افسر موجود نہ ہو تو؟ اگر وہ اعلیٰ افسر موجود نہیں ہیں تو قانون کی نظر میں فائرنگ نہیں ہو سکتی اور پولیس کو محض لاٹھی چارج، آنسو گیس یا دیگر غیر مہلک طریقوں سے ہی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ عام حالات میں پولیس نے ان غیر مہلک طریقوں پر ہی انحصار کرنا ہے، لیکن جب پولیس کی لاٹھیاں اور گیس بھی کم پڑ جائیں، ہجوم کے ارادے خطرناک ہو جائیں اور ASP کی موجودگی کے باوجود صورتحال قابو میں نہ آ رہی ہو، جو کہ اکثر بڑے ہنگاموں میں ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو تب ریاست کا اگلا قانونی ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ کیا اب معاملے کو فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ یہیں سے ہم سیکشن 129 کے دائرے کار میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سول انتظامیہ رسمی طور پر فوجی طاقت کی مدد طلب کرتی ہے جب یہ واضح ہو جائے کہ کسی ہجوم کو عام پولیس کے طریقوں سے منتشر نہیں کیا جا سکتا اور عوامی تحفظ اور ریاستی عملداری کے لیے اس ہجوم کا منتشر ہونا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔
تو پھر موقع پر موجود اعلیٰ ترین پولیس آفیسر جو کہ کم از کم ASP یا DSP رینک کا ہونا چاہیے، وہی جو فائرنگ کا حکم دے سکتا ہے؟ بالکل، وہ افسر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے مسلح افواج کو بلا سکتا ہے۔ یہ دراصل سول سے ملٹری کی طرف اختیارات کی ایک باقاعدہ قانونی منتقلی ہے۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب فوج سڑکوں پر آتی ہے تو وہ تو اپنے ایک الگ کمانڈ سٹرکچر اور مطلب جنگی اصولوں کے تحت کام کرتی ہے نا؟ یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ تو کیا یہاں قانون فوج کو مکمل کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس ہجوم کو کلیئر کرے؟ عام تاثر یہی ہے، لیکن سیکشن 130 کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ تاثر بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ افسر کسی فوجی افسر کو ہجوم منتشر کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے گرفتاریاں کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس فوجی افسر پر قانوناً لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قانون اسے پابند کرتا ہے کہ وہ کم سے کم ممکنہ طاقت استعمال کرے۔ کم سے کم طاقت؟ جی، یہ الفاظ بہت وزن رکھتے ہیں کہ اس کارروائی میں جان و مال کا اتنا ہی کم سے کم نقصان ہونا چاہیے جو ہجوم کو منتشر کرنے اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے ناگزیر ہو۔ یعنی وہ اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، کیونکہ فوج یہاں اپنے جنگی اصولوں کے تحت کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کے غیر قانونی اجتماع سے نمٹ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نقصانات کو محدود رکھنے کی شرط سب سے اہم ہے۔ یہ بات قانون کی باریکیوں کو سمجھنے کے حوالے سے بہت اہم ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک ایسا منظرنامہ آ رہا ہے جو واقعی کسی تھرلر فلم کے کلائمیکس جیسا ہے۔ اچھا، بتائیں۔ فرض کریں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، مواصلاتی ٹاورز گر چکے ہیں اور مطلب کمیونیکیشن کا پورا نظام ہی بیٹھ گیا ہے۔ سگنلز غائب ہو گئے ہیں، فون کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، چاروں طرف مکمل افراتفری ہے اور موقع پر موجود فوجی افسر کا کسی بھی ASP، DSP یا کسی بھی اعلیٰ سول آفیسر سے ریڈیو یا فون پر رابطہ کرنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہجوم حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تب کیا ہوگا؟ کیا فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی کیونکہ کوئی پولیس آفیسر انہیں حکم دینے کے لیے دستیاب نہیں ہے؟ اس انتہائی خوفناک سوال کا جواب سیکشن 121 میں چھپا ہے۔ تو کیا کہتا ہے یہ سیکشن؟ قانون سازوں نے دراصل اس بات کا باقاعدہ تصور کیا تھا کہ ایسی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں مواصلات مکمل طور پر کٹ جائیں۔ مطلب انہوں نے 1898 میں یہ سوچ لیا تھا؟ بالکل۔ سیکشن 121 خاص طور پر اسی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے حالات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا اختیار دیا گیا ہے؟ یہ دفعہ بتاتی ہے کہ اگر عوامی تحفظ کو کھلم کھلا خطرہ لاحق ہو اور مطلوبہ اعلیٰ پولیس آفیسر سے رابطہ کسی بھی طرح ممکن نہ ہو پا رہا ہو تو ایسی ہنگامی صورتحال میں مسلح افواج کا کوئی بھی کمیشنڈ آفیسر اپنی صواب دید پر یعنی اپنے ذاتی فیصلے کی بنیاد پر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اوہ، تو وہ خود فیصلہ لے سکتا ہے؟ جی، وہ امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہے اور اسے کسی پولیس آفیسر کی اجازت کا انتظار کرنے کی قانونی ضرورت نہیں رہتی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ ایسی صورتحال میں اس علاقے کا کنٹرول مکمل طور پر اس کمیشنڈ آفیسر کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور سول انتظامیہ کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے نا؟ ہاں، مطلب اگر وہ آفیسر اپنے فیصلے پر طاقت کا استعمال کر رہا ہے تو یہ تو ایک طرح سے مقامی سطح پر مارشل لا والی بات ہو گئی نا؟ بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں تو قانون کی اگلی ہی سطر اس تاثر کو یکسر مسترد کر دیتی ہے۔ کیا ہے؟ اگلی سطر نے اس میں بہت صراحت کے ساتھ درج ہے کہ جیسے ہی اس فوجی افسر کے لیے کسی ASP یا DSP رینک کے پولیس افسر سے رابطہ کرنا ممکن ہو جائے گا، یعنی سگنل واپس آ جائیں یا وہ مل جائیں، ہاں، تو اسے لازمی طور پر رابطہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ فوجی افسر دوبارہ اس اعلیٰ پولیس افسر کی ہدایات کا پابند ہو جائے گا کہ آیا اسے فوجی کارروائی جاری رکھنی ہے یا اسے فوری طور پر روک دینا ہے۔ واہ! یہ نقطہ دراصل کسی بھی جمہوری اور قانونی ڈھانچے میں سول بالادستی کے اصول کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بالکل، مطلب سول کنٹرول واپس آ جائے گا۔ جی، یہ ثابت کرتا ہے کہ فوجی طاقت کا انفرادی استعمال محض ایک انتہائی عارضی اور ہنگامی بندوبست ہے جو صرف اس وقت تک ہے جب تک سول اتھارٹی دوبارہ کمانڈ سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔
کیا زبردست قانونی توازن قائم کیا گیا ہے ان دفعات میں. اچھا، اب تک ہم نے ایک طرف تو تھانے دار کی وارننگ کی بات کی اور دوسری طرف براہ راست فوج کی، لیکن ہماری سڑکوں پر تو ہمیں اکثر ایک اور فورس بھی نظر آتی ہے. آپ رینجرز اور ایف سی کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل، جو نہ تو پولیس ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر فوج. ان کا کردار اس سارے قانونی کھیل میں کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سیکشن 131 اے اور 132 اے کو دیکھنا ہوگا. ان میں کیا خاص بات ہے؟ یہ دفعات خاص طور پر سول آرمڈ فورسز اور ان کے ہنگامی اختیارات کے لیے شامل کی گئی ہیں. قانون بتاتا ہے کہ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ پولیس کم پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن حالات اتنے سنگین نہیں ہوتے کہ براہ راست فوج کو بلایا جائے. ایک درمیانی صورتحال؟ بالکل. ایسے میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی پیشگی منظوری سے یا وفاقی حکومت خود آگے بڑھ کر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلح افواج یا ان سول آرم فورسز کو طلب کر سکتی ہیں، اور یہ ہنگامی اختیار جے سی یو یا اس کے مساوی رینک سے اوپر کے افسران کو دیا جاتا ہے. تو یہ سول آرم فورسز ٹیکنیکی طور پر کون سی فورسز ہوتی ہیں؟ سیکشن 132 اے ان کی باقاعدہ وضاحت کرتا ہے. اس میں پاکستان رینجرز، فرنٹیئر کور جسے ہم ایف سی کہتے ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری، بلوچستان کانسٹیبلری اور پاکستان کوسٹ گارڈز وغیرہ شامل ہیں. اچھا، اور ان کی تعیناتی مطلب کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے؟ کوئی حد تو ہوگی؟ جی، ان کی تعیناتی کے حوالے سے ایک بہت واضح ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے. قانون کہتا ہے کہ یہ تعیناتی لامحدود نہیں ہوتی، بلکہ ابتدائی طور پر صرف 30 دن کی ایک محدود مدت کے لیے ہوتی ہے. اور اگر 30 دن میں حالات ٹھیک نہ ہوں تو حکومت ایک نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس میں مزید 30 دن کی توسیع کر سکتی ہے، اور اس دوران ان فورسز کو ضابطہ فوجداری کے تحت وہ تمام اختیارات مل جاتے ہیں جو عام طور پر ایک پولیس افسر کے پاس ہوتے ہیں. پولیس کے اختیارات؟ تو پھر مجسٹریٹ والا کیا چکر ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ہوتے. جی بالکل صحیح پڑھا آپ نے. یہاں ایک ایسی قانونی باریکی موجود ہے جو انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان حد بندی کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے. وہ کیسے؟ سیکشن 131 اے کا ایک پروویزو صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ان سول آرمڈ فورسز کو بے شک پولیس کے اختیارات دے دیے گئے ہیں، لیکن انہیں کسی بھی صورت میں میجسٹریٹ کے اختیارات نہیں دیے جائیں گے. تو اس سے زمینی حقائق پر کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ایک عام آدمی جو سڑک پر کھڑا ہے، اس کے لیے میجسٹریٹ کے اختیارات نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رینجرز یا ایف سی والے ہنگامہ کرنے والوں کو گرفتار تو کر سکتے ہیں، ان کی تلاشی لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ طاقت کا استعمال کر کے ہجوم کو منتشر بھی کر سکتے ہیں. جی. لیکن وہ موقع پر ہی عدالت لگا کر جج بن کر کسی کو سزا نہیں سنا سکتے یا ضمانت پر رہا نہیں کر سکتے. یعنی وہ قانون پر عمل کروا سکتے ہیں پر فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل. وہ صرف قانون نافذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار اور انصاف فراہم کرنے کا جو تقاضا ہے وہ بدستور عدلیہ اور میجسٹریٹس کے پاس ہی رہتا ہے. یہ تو بہت اہم بات ہے. جی، یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریاست طاقت کا استعمال تو کر سکتی ہے، لیکن انصاف کے عمل کو بائی پاس نہیں کر سکتی. صحیح. یہ بات تو بہت حد تک واضح ہو گئی کہ قانون کس طرح مختلف فورسز کو استعمال کرتا ہے. لیکن ان سب باتوں کے بعد ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سب سے زیادہ حساس نوعیت کا ہے. جی پوچھیں. ہم نے دیکھا کہ پولیس افسران ہیں، فوجی جوان ہیں، رینجرز ہیں، اور حتیٰ کہ وہ عام شہری بھی ہیں جنہیں مدد کے لیے بلایا گیا ہے. یہ سب ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. بالکل. لاٹھی چارج ہو رہا ہے اور انتہائی صورتوں میں گولیاں بھی چل رہی ہیں. تو کیا ان اہلکاروں کے خلاف کوئی شخص عدالت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پولیس والے یا اس فوجی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس پر مقدمہ چلایا جائے؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے. مطلب اگر یہ خوف ہر وقت موجود رہے تو کوئی بھی اہلکار ہنگامی حالات میں ڈیوٹی کیسے کرے گا؟ وہ تو ڈرے گا کہ کل کو مجھ پر پرچہ کٹ جائے گا. بالکل. یہ وہی بنیادی خوف ہے جو کسی بھی اہلکار کو بحران کے وقت کوئی بھی حتمی فیصلہ لینے سے روک سکتا ہے. اگر ایک افسر کو یہ لگے گا کہ ریاست کے حکم پر عمل کرنے اور جان و مال بچانے کی کوشش میں الٹا اسے ہی مجرم بنا کر جیل بھیج دیا جائے گا تو وہ تو کچھ کرے ہوئے نہیں. ظاہر ہے وہ یقینی طور پر ہچکچاہٹ کا شکار ہوگا. وہ کارروائی کرنے کی بجائے صورتحال سے بچنے کی کوشش کرے گا
تو اسی قانونی خلا کو پر کرنے کے لیے سیکشن 132 ان تمام افراد کو ایک خاص قانونی تحفظ اور استثناء فراہم کرتا ہے۔ استثناء؟ کس قسم کا استثناء؟ یہ سیکشن بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ اس باب کے تحت کیے گئے کسی بھی عمل پر کسی بھی فوجداری عدالت یعنی کرمنل کورٹ میں کوئی مقدمہ یا پروسیکیوشن اس وقت تک شروع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ متعلقہ حکومت اس کی باقاعدہ منظوری نہ دے دے۔ متعلقہ حکومت سے کیا مراد ہے، صوبائی یا وفاقی؟ قانون نے اس منظوری کے عمل کو مختلف سطحوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کے ماتحت کام کرنے والوں جیسے پولیس افسران یا وہ عام شہری جنہیں پولیس نے مدد کے لیے بلایا ہو، ان کے لیے کیا قانون ہے؟ ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے صوبائی حکومت کی باقاعدہ منظوری درکار ہوتی ہے۔ اور فوج یا رینجرز کے لیے؟ دوسری طرف اگر کسی مسلح افواج کے افسر، سپاہی، سیلر یا ایئر مین کے خلاف کوئی شکایت یا مقدمہ دائر کرنا ہو تو قانون کے مطابق اس کے لیے وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی پیشگی منظوری حاصل کرنا لازمی ہے۔ تو یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہر ادارے کا کمانڈ سٹرکچر اور ان کا دائرہ اختیار برقرار رہے۔ چونکہ وفاقی دستے وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان کی جواب دہی کا حتمی فیصلہ بھی وفاق کے پاس ہی رکھا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح سے بلینکٹ امیونٹی نہیں ہے؟ مطلب وہ جو بھی کرے انہیں تحفظ ملے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں پر ایک اور بڑی اہم قانونی اصطلاح آتی ہے جسے ہم گڈ فیتھ یا نیک نیتی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے اس تناظر میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ماتحت اہلکار محض اپنے اعلیٰ افسر کے اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے جسے ماننے کا وہ قانوناً پابند ہے اور اس نے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا تو ریاست اسے مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ یعنی اس نے واقعی ڈیوٹی سمجھ کر کیا ہو، کوئی پرسنل دشمنی نہ نکالی ہو۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ بحران کی گھڑی میں اہلکار بلا خوف و خطر لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کر سکیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں اور قانونی شقوں کو ایک جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو یہ بات تو پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سڑکوں پر جو ہنگامہ اور اس کے جواب میں جو ریاستی رد عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ محض ایک بے ترتیب تصادم نہیں ہوتا۔ قطعی نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے۔ ہاں، مقامی تھانے دار کی ایک زبانی وارننگ سے لے کر ضرورت پڑنے پر سول آرمڈ فورسز اور پھر فوج بلانے تک، اور اس سارے عمل میں شامل اہلکاروں کو دیے جانے والے قانونی تحفظ کا ایک پورا سلسلہ وار نظام کام کر رہا ہوتا ہے نا؟ تو حالات حاضرہ کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ واقعی۔ اب سننے والے جب اگلی بار ٹی وی اسکرین پر کسی پرتشدد مظاہرے کو منتشر کرنے کی کارروائی دیکھیں گے تو یہ بات ذہن میں رہے گی کہ اسکرین پر نظر آنے والا ہر ایکشن ایک الگ قانونی مفہوم پیش کر رہا ہے۔ جیسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر فائرنگ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے موقع پر اے ایس پی رینک کا آفیسر موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ایک بڑا واضح اشارہ ہے۔ اور اگر فوج یا رینجرز علاقے میں موجود ہیں تو اس کے پیچھے ایک مخصوص قانونی نوٹیفیکیشن موجود ہے۔ یہ محض لاٹھی اور گیس کا بے ہنگم استعمال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دفعات، رینکس اور اختیارات کی ایک انتہائی منظم قانونی مشینری خاموشی سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو سچی بات ہے کاغذ پر تو بظاہر کافی خشک لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا اطلاق انتہائی گہرا اور حیران کن حد تک سنسنی خیز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کی اس نشست کو، اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کئی سوالات ابھارتا ہے۔ کون سا نقطہ؟ ہم نے شروع میں سیکشن 128 پر کافی تفصیل سے بات کی تھی، جہاں قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے موقع پر موجود کسی بھی مرد شہری کی مدد قانونی طور پر طلب کر سکتی ہے۔ جی، میل پرسن والی شک۔ ہاں، اب دیکھیں، یہ قانون 1898 میں لکھا گیا تھا، جب معاشرتی ڈھانچہ اور صنفی کردار بالکل مختلف تھے۔ مرد باہر کا کام کرتے تھے، عورتیں گھروں میں ہوتی تھیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن آج ہم 21ویں صدی کے ایک ایسے جدید دور میں ہیں جہاں ہر شعبے میں صنفی برابری اور حقوق کی اتنی بحث ہوتی ہے، خواتین ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں۔ تو ایسے دور میں یہ قانونی شرط کافی حیران کن لگتی ہے کہ ہنگامے کے وقت ریاست کا بازو بننے کا سارا بوجھ اور ذمہ داری صرف ایک مخصوص صنف یعنی مرد پر ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔
تو ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ آج کے دور میں سڑک پر کوئی ہنگامہ چل رہا ہو اور ایک پولیس آفیسر اچانک دفتر جانے والے کسی عام شہری کا راستہ روکے اور اسے قانونی حکم دے دے کہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ سائڈ پر رکھو، یہ ڈنڈا پکڑو اور اس مشتعل ہجوم پر قابو پانے کے لیے فوراً میری مدد کرو۔ اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ایک مرد ہے؟ بالکل! کیا آج کے جدید معاشرے میں اس قانون کا عملی اطلاق واقعی ممکن ہے؟ اور اگر ایسا کیا جائے تو سڑکوں پر کیا مناظر دیکھنے کو ملیں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ماضی کے قوانین اور آج کے جدید معاشرے کی حقیقتوں کے درمیان یہ کیسا عجیب سا تضاد ہے۔ واقعی اس پر تو ایک الگ سے پوری بحث ہو سکتی ہے۔ جی، اور اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے ان قانونی پہلوؤں کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.